نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ جنگوں کا فیصلہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے ہی تصور سے قائم نہیں کیا جاتا، یا جنگوں سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اقوام جو جنگ میں فریق ہوتی ہیں ان کے شکست کو تسلیم کرنے کے تصور کے تحت ہی قائم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جنگ و جدل کا جو عمل ہے اس کے اندر فتح یا ناکامی کا تصور جو ہے اگر کوئی مستند تصور کیا جاتا ہے تو وہ تحریر ہوتی ہے جو تاریخ کا حصہ بنتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا جو تصور قائم ہے اور جنگ کے خاتمے کے لیے جہاں پر ایک امید تشکیل پاتی ہے، وہاں اس جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک جو ہے وہ ایک چنگاری ہے، وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آگ کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ غرض ہے کہ یہ ایک مسلسل ایک جنگ کا ایک ایسا عمل ہے جہاں پر ہمیں آگ بھڑکتی ہوئی نظر بھی آتی ہے اور کولنگ کا کانسیپٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس تمام پروسیس کے اندر جا کر اگر میں دیکھوں تو سب سے جو تکلیف دہ عمل ہے وہ امریکہ کے لیے، کیونکہ اس کو امریکہ جو ہے وہ اپنے طرز فکر و عمل کے اندر تاریخ کا ایک ایسا باب بناتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں پر شکست کا جو تصور ہے اس کو ایک مستحکم بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی طرز فکر و عمل کے ذریعے مسلسل جو ہے وہ مہر جو ہے وہ ثبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک تفصیل 1 بائی 1 کر کے ان پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہوں جو اس جنگ کے اندر امریکہ کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ اور شکست کے تصور کو تاریخ میں رقم کرنے کا سبب قرار پائیں گے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ امریکہ جس عزائم کے ساتھ یا جس مقاصد کے تحت یا جس پہلوؤں سے ایران کے خلاف جنگ کا تصور لے کر جو میدان جنگ کا حصہ بنا تھا، ان میں سے کوئی بھی پہلو جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ امریکہ خود جو ہے وہ اپنے اہداف کے حصول کے اندر جو ہے وہ ناکامی کا تصور جو ہے وہ اس طرح تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ امریکہ نے جو جنگیں افغانستان میں کی یا ویتنام میں کی وہ تو کئی دہائیوں تک اور کئی سالوں تک محیط ہے، یہ تو جنگ جو ہے وہ ابھی چند مہینوں کی جنگ قرار پائے، تو اس طرح کہتے ہیں وہ جنگ جس کے آغاز کا اور اختتام کا خود بیانیہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ گھنٹوں لمحوں اور منٹوں کا دیتی ہوئی نظر آئے، اس سے متعلق اب ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ ویتنام اور افغانستان جیسی جنگوں کا سہارا لینا اور پھر وہ بھی جنگیں جو شکست کا تصور جو ہے وہ قائم کرتی نظر آتی ہے، میں امریکہ کے لیے یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس کے از خود تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا شکست کا۔ پھر امریکہ کے جنگ سے متعلق جو ہے وہ اپنے جو اتحادیوں کا تصور تھا وہ اس سے مکمل طور پر مایوس اور محروم ہی نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے بیانیے کے ذریعے یہ ایک مہر ثبت کی ہے کہ اس کے ساتھ اس جنگ کے اندر اس کے اتحادی بھی شامل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ ممالک جن کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے جنگ کا تصور جو ہے وہ استوار کیا گیا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ممالک امریکہ کے ساتھ اس جنگ کے ساتھ اب کسی مسلسل تصور کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو ایک میں ایک دلیل کے طور پر لیا جا سکتا ہے وہ دلیل یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا یہ بیانیہ ہے کہ ایرانین جو ہے وہ بہت اچھے ڈپلومیسی کرتے ہیں اور وہ نیگوسیشن کا جو عمل ہے وہ بڑی کامیابی سے حاصل کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف جو ہے وہ میدان جنگ کا تصور قائم کریں گے۔ اور اس طرح اپنے ہر عمل کو جس کو وہ ایک پیس کے لیے اختیار کرتے ہیں، جسے ایران کے ساتھ ان کے درمیان مذاکرات کا کوئی عمل جو ہے وہ کسی کامیابی کے تصور پر قائم ہو، سیز فائر کا تصور اور پھر آبنائے ہرمز کو کھولنے کا تصور میں، اور ان تمام تصورات کو انہوں نے از خود جو ہے وہ اس کو نگیٹ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ریلیکسیشن کا تصور امریکہ دیتا ہے ایران کے لیے وہ ریلیکسیشن جو ہے وہ کوئی معنی و مفہوم کے تحت ایسا جذبہ امریکہ کے لیے پیدا نہیں کرتی جس سے وہ ایک ایسے ایگریمنٹ پر راضی ہو سکے کہ جو امریکہ کے لیے جو ہے ایک نوید قرار دی جا سکے، فتح کا تصور نہ بھی دے لیکن کم سے کم نوید قرار دی جا سکے۔ تو یہاں پر بھی وہ پہلو جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی شکست کے تصور کو جو ہے اور بھی زیادہ مستحکم بنانے کے لیے ایک بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر جا کر جو ہمیں اس تمام جنگ و جدل کے تصور کے اندر
امریکہ کے اندر جو خود پریزیڈنٹ کے اسٹیٹمنٹ کے طور پر ریفرنس کیا جائے گا اس جنگ کے اندر، وہ یہ ہے کہ امریکن شہری جو ہے وہ اس جنگ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ امریکن جو عوام ہے وہ بزدلی کا تصور رکھتے ہیں۔ امریکہ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کی مخالفت کر کے جنگ کے جو اہداف ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ کبھی جنگ تیز کر دو، کبھی کہا جاتا ہے جنگ بند کر دو، لیکن میں جنگ کا نظام جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا رہوں گا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر وہ تمام بیانیے جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ عوامی سطح کے ہو، چاہے وہ سیاسی قیادت کی طرف سے، وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جنگ کا اگر فتح کا تصور قائم ہو تو وہ تصورات جو ہے جن کا وہ عوامی سطح پر سامنا کرتے نظر آتے ہیں یا سیاسی قوتوں کے سامنے نظر آتے ہیں، وہ ایسا تصور کبھی بھی ان سے جو ہے وہ تشکیل نہ پاتا۔ تو اس لیے یہاں پر اس حقیقت سے اب کوئی انکار ان تمام دلائل کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے تصور کو فتح کا تصور دینے کی تو کوشش کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو فتح کا تصور جو ہے وہ تاریخ کے اندر رقم کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر یہاں پر زیادہ رقم جنگ کے اندر کنکلوژن کے لحاظ سے دیکھیں تو الٹیمیٹلی یہاں پر جو مذاکرات کا جو عمل ہے، جنگ کے جو تصورات ہیں، اس کے اندر ہر پہلو کے لحاظ سے جو ایک اسٹرانگ فوٹڈ پرنسپل کے طور پر جو ملک نظر آتا ہے وہ ایران نظر آتا ہے، جبکہ امریکن پریزیڈنٹ اور ان کی جو قیادت ہے وہ اپنے ہر بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ مستند درجہ کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ ہر عمل کے بعد ایک نیا عمل شروع کر دیا جاتا ہے، یو ٹرن کا کانسیپٹ جو وہ پیدا ہوتا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہاں پر یہ ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ جب ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے تو وہاں پر جا کر کوئی قوم اگر اپنے آپ کو ایک مضبوط بیانیے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس ٹگ آف وار کی طرح جہاں پر وہ اپنی پاؤں کے اوپر مستند طاقت کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ جو اپنے بیانیے کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ٹگ آف وار کے اندر وہ قوت تصور کی جائے گی جس کی جو پاؤں ہے وہ زمین پہ اکھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک اور ریزن اور دلیل کے طور پر لیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر امریکہ جو ہے وہ اپنی فتح کے تصور کو منسلک کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بیانیہ جو ہے وہ ابھی تک حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس خطے کے جو ممالک ہیں جس کے ساتھ امریکہ کا جو ہے وہ جغرافیائی جو ہے وہ ایک ایسا تصور ہے جس کے ذریعے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اپنی ضرب لگا سکتا تھا یا لگانے کی صلاحیت حاصل کر سکتا تھا، یعنی کہ وہاں پر اس کے جو فوجی اڈے موجود ہیں وہی اس کی یہاں پر زمینی طاقت کے طور پر ایران، ورنہ امریکہ اور ایران کے درمیان تو جغرافی متصل ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ ممالک بھی اگر اپنی کسی سرگرمی کو لیے امریکہ کو جو ان کی اڈے ہیں ان کے استعمال کے لحاظ سے ول دکھانے سے قاصر ہوں، تو میں یہ بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک تصور جو ہے وہ شکست کا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم تمام حالات و واقعات کے اندر جا کر دیکھیں تو الٹیمیٹلی جو اب مذاکرات کا جو تصور ہے اس کو ایران نے سسپینڈ کرنے کا تصور اختیار کیا ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس تصور کو جو ہے وہ ابھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایران نے سسپینڈ کر دیا۔ تو میں جب کوئی ملک جو ہے وہ مذاکرات کے عمل سے نکلنے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا ملک جو ہے اس مذاکرات کے عمل کے نکلنے کے عمل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ متصل کرتا ہوا نظر نہیں آتا، تو اس کی واضح جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا جو ناگزیر ہونا ہے وہ اس ملک کے نہیں ہے جو مذاکرات سے اپنے آپ کو نکالنے کا تصور رکھتا ہے اور جو اس کے اندر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہی ایک ایسا پہلو ہے جو آپ کے لیے طاقت اور شکست کے تصور کو بھی جو ہے وہ استوار کرتا ہے۔ پھر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ کے اندر اب پیس حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ہیں اور جو نکات ہیں وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، محدود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ اب اسے الفاظ کے سہاروں کے ذریعے وہ اس کے اندر اپنی کوئی وسعت جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ پہلے ان کا بیانیہ تھا کہ یہاں سے ہم جو ہے وہ یورینیم لے کر جائیں گے، یورینیم کا جو مکمل احساس ہے اسے امریکہ کو حوالے کرنا ہوگا۔ اب وہ اس تصور سے تبدیل ہوتا ہوا کہ کسی دوسرے ملک کو دیا جا سکتا ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ جو ڈمپنگ اسٹیشن کے طور پر وہاں پر موجود ہے، پہاڑوں کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اس کو نکالنے کی جو طاقت اور صلاحیت ہے وہ امریکہ کے پاس ہے اور چائنا کے پاس ہے، اور آئی اے کے تعاون سے یہ حاصل کیا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ جو لے کر جانے کا تصور اور یہ ڈمپنگ مٹیریل ہے اس کو نکالنے کے لیے جو امریکہ اور چائنا کی طاقت کی ضرورت ہوگی، تو وہ ایک جو اپنا طاقت کا جو تصور ہے وہ اب یورینیم افزودگی کے
جو ماخذ ہیں اس تک اپنی رسائی کو حاصل کیے بغیر یہاں سے جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ایک عمل جو ہے وہ تشکیل دینا قرار رہ گیا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر اگر ہم دوسری طرف ایران کی طرف جا کر دیکھیں تو وہ اس جنگ کے لحاظ سے اپنے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی شرائط جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جس سے کہا جائے کہ وہ اس کے اندر اس کی شدت کے اندر جو پہلے تھی وہ کمی آتی نظر. وہ اپنے اثاثے واپس لینا چاہتا ہے، وہ اپنے حلبز کے اوپر اپنی جو حاکمیت ہے اس کو استوار رکھنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب اس نے اپنے مطالبات کا جو دائرہ کار ہے وہ اور بھی زیادہ مستحکم و وسیع کر دیا کہ لبنان کے اندر اور جو دیگر اسرائیل کی جارحانہ عزائم کا شکار جو علاقے ہیں وہاں پر اس جارحیت کو بھی ختم کرنا ہوگا. تو میں یہاں پر جو مطالبات اور شرائط کا جو دائرہ کار ہے وہ ایران وسعت دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں اور جب امریکہ کے لیے مشکل ہوتا نظر آتا ہے، اور یہاں پر اس سے پہلو کہ ایک ایسی جنگ جس کے اندر جو ہے وہ ایران کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے دنیا کی بڑی طاقتوں سے لے کر اسلامی ممالک جو ہے وہ کسی سطح کے اوپر بھی جا کر جو ہے وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ایک طاقت کے تصور کے ساتھ ایران کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے باوجود ایران اگر اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اپنی اس تمام ارتقائی مراحل کے اندر جو ہے وہ کسی ناکامی کے تصور سے دوچار نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ اپنے دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے امیج کے لحاظ سے اور اپنے مطالبات کے نکات کے لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ لیجیٹیمیٹ اور زیادہ پاور تصور کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ امریکہ کے لیے شکست کا تصور ہے. تو اس جنگ کا اگر میں کنکلوژن نکالوں گا اور تاریخ کے اندر نکالوں گا طالب علم کے طور پر، جب تاریخ اسے رقم کرے گی تو میں نے کہا یہ تمام پہلو جو ہے جہاں پر امریکہ کے جو اپنے بیانیے کے اندر جو ہے وہ کمزوریاں نظر آئیں گی، ان کے جو طرز فکر و عمل ہے اس کے اندر تضاد نظر آئے گا، اور اپنے ہی جو مطالبات ہے اس کے اندر تبدیلی کا تصور آئے گا. وہاں پر جا کر سب سے بڑا تصور ہے کہ امریکہ اس جنگ کے اندر کبھی بھی کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کا تصور جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا، اور جو عمل جو ہے وہ تاریخ کے اندر کسی سطح کے اوپر لیجیٹیمیسی کا تصور قائم نہ کرے وہ کسی ملک کو جارحیت کا تصور تو دے سکتا ہے، اسے فتح کا تصور نہیں دے سکتا. تو اس جنگ کا آغاز کیونکہ جارحانہ تصور کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ امریکہ جو فتح کا تصور جو ہے وہ کیسے استوار کر سکتا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایران جو ہے وہ اپنے تمام اقدامات کے جو دوسرے ملکوں کے خلاف جارحانہ بھی تصور کیے جاتے ہیں، یعنی کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے خلاف جو براہ راست جنگ کے اندر فریق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے لیجیٹیمیسی کا تصور جو ہے وہ دنیا دیتی ہوئی نظر آتی ہے. کم سے کم پاپولر اوپینین جو تصور کی جاتی ہے وہ اس کے لیجیٹیمیسی کا تصور دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملک کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یا اس کے تمام اقدامات ایک ایسے عمل کے لیے لیے جاتے ہیں جو وہ اپنے سوورنٹی کے تحفظ کے لیے کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو امریکہ کو اپنے سوچ اور فکر کے زاویے کے جا کر پرکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے اگر لیجیٹیمیسی قائم نہیں کر سکا تو وہ اپنی فتح کا تصور جو ہے وہ کیسے قائم کرے گا. اور اگر میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اس کا ایک تجزیہ اور انالیسس کروں تو اس کے اندر جو سب سے بڑا تلخ پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ایران کے مقابلے میں جو امریکہ کا نظام ہے وہ فیلیور ہے. اٹ از دا فیلیور آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ سسٹم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، ایک سنگل ایگزیکٹو کا تصور ہے، یعنی کہ تمام اختیارات کے سرچشمہ فرد واحد ہے، اور اس کے کیبنٹ کے جو ارکان ہیں وہ کیبنٹ کے تصور کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے بلکہ اس کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، جن کی یہ وجہ امریکہ کے اندر وزیر نہیں کہا جاتا بلکہ سیکٹری کہا جاتا ہے. جب تمام فیصلہ سازی کا اختیار جو ہے وہ فرد واحد کو دے دیا جائے اور فرد واحد جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کو کسی مشاورت کے تصور کے ساتھ جو ہے منسلک کر کے اپنی سوچ اور فکر کو کہیں جو ہے وہ تبدیل کرنے کی سوچ اور فکر نہ رکھتا ہو، وہاں پر پھر حالات و واقعات ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ آلویز پریفریبل دین دا فرد واحد کی جو سوچ ہوتی ہے، یہی نظاموں کا موازنہ مقابلہ بھی کیا جاتا ہے. تو میں امریکہ اس نظام کے اندر جا کر دیکھے گا کہ اس کے اندر جو ایک فرد واحد کی جو طاقت کا تصور ہے اس جنگ کے اندر نتائج حاصل کرنے میں کس حد تک جو ہے اس کے لیے منفی نتائج دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب کانگریس کے اندر بھی یہ قرارداد کا تصور جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے کہ اب اس جنگ کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اختیارات ہیں اس پر جو ہے وہ کانگریس کی قدغن کا ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ قدغن نہ لگائی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے جنگ کے جو تصورات ہیں اس کے تحت جو سرگرمیاں اختیار کرے گا وہ امریکہ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.